السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ تفسیر سورۃ الدہر آیت نمبر 23 سے 31 تک آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا نحن یقیناً ہم ہی نے نزلنا اتارا ہے علیک آپ پر القرآن یہ قرآن تنزیلا تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ فاصبر چنانچہ آپ صبر کیجئے لحکم ربک اپنے رب کے حکم کے لیے، ولا تطع اور مت اطاعت کیجئے منہم ان میں سے آثمن کسی گناہگار او یا کفورا کافر کی، وذکر اور یاد کیجئے اسم ربک نام اپنے رب کا، بکرتن صبح، واصیلا اور شام، ومن اللیل اور کچھ حصہ رات میں بھی، فسجد تو آپ سجدہ کریں، لہو اس کے لیے، وسبح اور اس کی تسبیح کیجئے، لیلاً رات میں، طویلا دیر تک، ان بلا شبہ ہؤلاء یہ لوگ یحبون پسند کرتے ہیں العاجلۃ دنیا کو، ویذرون اور چھوڑتے ہیں وراءہم اپنے پیچھے یوماً ثقیلا بھاری دن کو، نحن ہم ہی نے خلقناہم پیدا کیا انہیں، وشددنا اور ہم نے مضبوط کیے اسرہم ان کے جوڑ، وَإِذَا شِئْنَا اور جب ہم چاہیں گے، بدلنا بدل کر لے آئیں گے، امثالہم ان جیسے اور لوگ، تبدیلا تبدیل کر کے، ان ہذہ بلا شبہ یہ تذکرۃ ایک نصیحت ہے، فمن شاء لہذا جو چاہے، اتخذ وہ پکڑے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ، وما تشاءون اور نہیں چاہتے ہم، الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ ہی، ان اللہ یقینا اللہ تعالی کان ہے علیما خوب جاننے والا، حکیمہ خوب حکمت والا، یدخل وہ داخل کرتا ہے من جسے، یشاء چاہتا ہے، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، والظالمین اور ظالم، اعد اس نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، عذابا علیما عذاب دردناک۔ فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ کافر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ آپ قرآن مجید اپنے پاس سے بنا کر سناتے رہتے ہیں، قرآن یہ آپ نے خود بنایا ہے اور اپنے پاس سے ہی آپ ایسے ہی سناتے رہتے ہیں، چنانچہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو اکٹھا نازل ہوتا۔ کافر کہتے تھے کہ تھوڑا تھوڑا نازل کیوں ہوتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پورا ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا۔ کافروں کے اس اعتراض کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے نہایت زوردار انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم ہی نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا ہے، ہمارے علاوہ کوئی ایسا کلام بنا ہی نہیں سکتا، ورنہ تم سب مل کر ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ ہم نے حکمت کے ساتھ، یہ ہماری حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ آپ ان کی ان باتوں پر، ان اعتراضات پر غور مت کیجئے، پرواہ مت کیجئے، افسوس مت کیجئے، پریشان مت ہوئیے، یہ ہم نے اتارا ہے، ہمارا قرآن ہے، ہم نے اتارا ہے، اور یہ ہماری حکمت ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا۔ چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکری کی اطاعت مت کیجئے، اور صبح شام اپنے رب کا نام ذکر کیجئے، اور کچھ حصہ رات میں اس کے لیے سجدے بھی کیجئے، اور رات گئے تک اس کی تسبیح بھی بیان کیجئے۔ ایک دفعہ کافروں کے سردار ولید بن مغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسلام کی دعوت دینے سے باز آ جاؤ،
ہم تجھے تیرے کہنے کے مطابق دولت دے دیں گے، دولت چاہے گا تو ہم تجھ کو دولت سے نواز دیں گے، عرب کی جس خوبصورت لڑکی کی طرف تو اشارہ کرے گا ہم اس سے تیری شادی بھی کر دیں گے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ اگر یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام سے روک رہے ہیں تو آپ ان کا کہنا مت مانیے، بجائے تبلیغ و دعوت کا آپ ان کا کہنا مت مانیے، اور ان کی ان باتوں میں آ کر تبلیغ و دعوت کا کام مت چھوڑیے، بلکہ آپ اپنے تبلیغ و دعوت کا توحید پھیلانے کا کام جاری رکھیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، وہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کا رب حق و باطل کے درمیان فیصلہ بھی فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمائے ان ہؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور بھاری دن یعنی قیامت کو پس سے پشت ڈالتے ہیں۔ ہم ہی نے انہیں تخلیق کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں بدل کر ان جیسے اور لوگ لے آئیں۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچانے والی راہ اختیار کر لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ۔ قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ جہاں بھی کافروں کے مقابلے میں صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرنے، اس کی پاکیزگی بیان کرنے اور نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ انہی چیزوں سے انسان ثابت قدم اور حوصلہ مند رہتا ہے۔ نماز پڑھنے سے اور اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو تقویت ملتی ہے اور انسان کا غم اور ہم جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اطمینان، سکون قلب انہی چیزوں سے، نماز سے اور ذکر اللہ کرنے سے سکون قلبی عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ حق کی نصیحت اور ہدایت قبول نہیں کرتے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دنیا کو چاہتے ہیں اور قیامت کے سختیوں والے ہولناک دن سے غافل ہیں۔ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جو لوگ دنیا میں مگن ہیں، مال و دولت میں مگن ہیں، آل اولاد میں مگن ہیں اور مستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب ان کو حق کی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، نصیحت کو نہیں سمجھتے، بلکہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور دعویٰ کرنے والوں کا یعنی نصیحت کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا سے پیار کرتے ہیں، موت کو بھولے ہوئے ہیں، قیامت کی سختی والے ہولناک دن سے غافل ہیں، نہیں مانتے، نہیں یقین ان کو کہ قیامت کا دن آئے گا، ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت کا دن آئے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں بس یہی دنیا ہے، یہیں پہ جینا ہے، جی لو بھائی جی لو جتنا جینا ہے، آج تو خوشی ہے کل پتہ نہیں کیا ہو۔ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد گل سڑ جائیں گے تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو عقل کے خلاف سمجھتے ہیں، اتنا نہیں سوچتے کہ ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ ان کے نرم و نازک رگ و ریشے، گوشت، پوست، جوڑوں اور ہڈیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ان کی پیدائش کو ہم نے مضبوط بنایا ہے۔ کس نے مضبوط بنایا؟ کہ ہم ماں کے پیٹ سے خود بخود ہی پیدا ہو گئے، ہماری ماں نے ہمارا جسم بنایا۔ ماں تو جانتی بھی نہیں ہوتی، دیکھ لیجئے 4، 5، 6 مہینے تک جانتی نہیں ہوتی کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، پتہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کس لیے جاتی ہیں ہاسپٹل میں دکھانے کے لیے کہ ذرا بتا دیں ڈاکٹر صاحب لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ہاں پتہ نہیں ہوتا۔ تو کیا ماں نے بنایا ہے آپ کو اور مجھ کو اپنے پیٹ کے اندر؟ وہ ہم کو
کھانا دیتی رہی پیٹ کے اندر 9 مہینے. نہیں، اس بیچاری کو خود نہیں معلوم تھا کہ میرے بچے نے کھانا کھایا یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی بندوبست بنایا، ناڑو کے ذریعے بچے کے رزق کا انتظام کیا. سبحان اللہ. اسی واسطے 9 مہینے تک ماں پیٹ میں رکھی رہتی ہے بچے کو. تو انسان جو عقل نہیں، جن کے عقل جو ان کی خراب ہے، اور جن کا ایمان قیامت کے دن پر نہیں ہے، اور جن کا ایمان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ اپنی اس بات کو عقل کے خلاف سمجھتے ہیں. اتنا نہیں سوچتے کہ ہم نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھے. پانی کا گندے قطرے سے جب گندا قطرہ گندی جگہ سے گندے قطرے کے ساتھ ملا تو جا کے تمہاری پیدائش، میری پیدائش ہوئی، میں انسان بنی، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ اکبر. فرمائے خلق الانسان من طین. سبحان اللہ. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ماں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق ہوئی. ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سا سڈول جسم بنا دیا. ماں کو خود بھی نہیں معلوم تھا کالا ہوگا، گورا ہوگا، پورا ہوگا، ادھورا ہوگا، پتہ ہی نہیں تھا اس کو. لیکن سبحان اللہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب پہلی مرتبہ 9 مہینے کے بعد ماں بھی اپنے بچے کو دیکھتی ہے. سبحان اللہ. جب اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ، جس نے تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری پرورش کی، تم کو بنایا ماں کے پیٹ میں، اور گوشت پوشت جوڑوں اور ہڈیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس کی پیدائش کو، تمہاری پیدائش کو مضبوط بنا دیا، تو کیا ہم دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. ہم تو فرمائے جب چاہیں انہیں ختم کر کے ان کی جگہ اور بھی لوگ لا سکتے ہیں. دیکھا نہیں پچھلی بستیاں کتنی اللہ نے برباد کر دی، ہلاک کر دی، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا، ان کے مکانات رہ گئے، اور وہ جو بناتے تھے، انہوں نے محل بنائے تھے، قصور بنائے تھے، وہ سب کے سب رہ گئے. لیکن انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر کے صفحہ چٹ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ہٹا کر دوسرے لوگ بھی لا سکتے ہیں. جب ہم ان کو ہٹا کر دوسرے لا سکتے ہیں تو ان کو دوبارہ بنانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ کیا ہم ان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر. ضرور پیدا کر سکتا ہے اللہ رب العالمین. فرمائے ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کے لیے جنت، جہنم اور حق و باطل کا راستہ ہم سب کو پتہ چل گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے قرآن مجید کے اندر. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. صحیح کریں گے، نیک اعمال کریں گے، جنت ملے گی، برے اعمال کریں گے، جہنم ملے گی. اور یہی ہے کہ حق و باطل، حق کو سمجھ لیں گے تو جنت سمجھ میں آ جائے گی، باطل کی طرف چلیں گے، باطل کا راستہ اختیار کریں گے تو جہنم ہمارے لیے ہے. اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا. اس کے باوجود ہر ایک کو اختیار ہے، چاہے تو قرآن سے ہدایت حاصل کر کے اپنے رب کی خوشنودی کا راستہ بنا لے، اور چاہے تو اپنے رب کی نافرمانی کر کے دوزخ کی راہ کو اپنے لیے چن لے، دوزخ کی راہ کو اپنے لیے ہموار کر لے. نیز بندے کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے تم میں سے کوئی اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت کی راہ پر لگا لے یا اپنے لیے کسی نفع کو جاری کر لے، نفع پہنچا لے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ایسا ممکن ہے. اس کی مرضی کے بغیر تم اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تمام لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دی، یا تمام لوگ راہ ہدایت پر گامزن کیوں نہیں ہوئے، سیدھے راستے پر کیوں نہیں چل رہے تمام لوگ؟ اس کا جواب یوں ہے کہ ہدایت و رحمت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. مالک جسے چاہے اپنی چیز دے، جسے چاہے نہ دے، کوئی اسے پوچھ ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اس چیز کے متعلق کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے، اور ان بندوں سے پوچھا جاتا ہے. یعنی بندوں سے پوچھا جائے گا لیکن اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، ایسے اس کا نصیب کیوں بنایا. اللہ نے اختیار بھی تو دیا ہے نا انسان کو. ایک طرف کھڈا ہے، ایک طرف سیدھی سڑک ہے. اختیار دیا ہے تم اب اس کھڈے میں گرتے ہو یا سیدھی سڑک پر چلتے ہو. اسی طرح دو راستے بنائے، ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ.
اب آپ کو اختیار ہے کہ جنت کے راستے پہ چلتے ہو یا جہنم کے راستے میں چلتے ہو. جس طریقے سے تم آگ کا کنواں دیکھ کر آنکھ میں تم نے چھلانگ نہیں لگائی اور تم سیدھے راستے پر چلتے رہے، سیدھی سڑک کو تم نے اختیار کیا، ایسے ہی اپنے ہر کام میں سیدھے راستے کو اختیار کرو. یہ تمہارے اختیار میں ہے. چونکہ اللہ رب العالمین جو ہے اس سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا. اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے علیم و حکیم ہے، اس لیے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. ہدایت اور گمراہی کے فیصلے بھی یوں ہی بلا وجہ نہیں ہو جاتے، بلکہ جسے ہدایت دی جاتی ہے وہ واقعی اس کا مستحق ہوتا ہے، اور جس کے حصے میں گمراہی آتی ہے وہ حقیقتاً اسی لائق ہوتا ہے. حقیقت میں رحمت الہی سے وہی لوگ محروم رہتے ہیں جو شرک جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنی رحمت میں داخل فرما لے اور عذاب علیم سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اس نے حسب ضرورت مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے. حق پر استقامت اختیار کرنا اور کافروں کی سخت باتوں پر کان نہ دھرنا سچے ایمانداروں کی نشانی ہے. کافروں کی سوچ بہت چھوٹی اور محدود ہوتی ہے. وہ جلدی ملنے والی عارضی دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ارادے اور حکم کو کوئی نہیں روک سکتا. نیز بندوں کی چاہتیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، اگر وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین علیم اور حکیم ہے. جسے ہدایت دیتا ہے وہ واقعی اس کا مستحق ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرتا ہے وہ حقیقتاً اسی لائق ہوتا ہے.